جنگ میں بھی سجدہ قضا نہ ہو، ایسی تھی حسین کی عبادتیں۔ امام حسین نے فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ نقصان اور فائدے کا پتہ نہیں، لیکن میں نے حرام رشتہ اس لیے نہیں رکھا کیونکہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ بہت گناہگار ہیں ہم، یا رب تو غفور ہے، ہمیں معاف کر دے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے اور نماز جیسی قیمتی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور یہ انجام ہے اس کو ضائع کرنے کا۔ درود شریف کی عادت آپ کی زندگی پر ایسا اثر رکھتی ہے جیسے بنجر زمین سے سیراب کرنے کا سفر۔ تو جب بھی دل اداس ہو، آزمائش میں گھبرایا ہوا پائیں خود کو، تو دل کی بنجر زمین کو درود شریف سے معطر کریں، پھر سکون خوشحالی کے باغ عطا ہوں گے۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ سکون چاہتے ہو تو ہر پل درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ جب دلوں میں نفرتیں گھر کر جائیں تو درود شریف پڑھیں، نفرتیں تو مٹ ہی جائیں گی، سامنے محبت بھی پیدا ہوگی، گھر اور خاندان خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک عذاب قبر سے حفاظت اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ تم اپنی دعاؤں میں تارے مانگتے ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے چاند کو بچا کر رکھا ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ تم اس کی رضا میں الحمدللہ کہنا سیکھ جاؤ، وہ تمہاری ساری تکالیفیں اور پریشانیاں ختم کر دے گا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی دن درد زیادہ ہو جائے تو شکایت مت کرنا، بس یہ کہنا کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ جس نے سجدوں کی توفیق دی ہے، اس نے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوگی۔ وفاؤں کے گن گانے سے بہتر ہے، جو پسند ہے اس سے نکاح کرو۔ اللہ سے مانگنے کے بعد مشکل یا ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، صرف یقین سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور تہجد کا مطلب محبوب کو مانگنا نہیں ہے
بلکہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنا ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے بس انسان کے لیے تہجد کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کو دور کر سکتا ہے۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے جب اس دل کو اللہ مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ میری دعا ہے کہ تم اس راستے کے مسافر بن جاؤ جو اللہ کا پسندیدہ ہو اور تمہیں اللہ کی رضا تک لے جائے۔ اور یاد رکھو، ایمان والے سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ محبت کی اصل مثال نکاح ہے۔ نکاح کے بغیر محبت نہیں، کھیل ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ غموں کی دوری اور گناہوں کی معافی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ ہر دعا قبول ہونے کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہے۔ تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے بہت ہمت آ گئی ہے۔ بہت جلد تمہارے لیے معجزے بھی آنے والے ہیں۔ ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے۔ آپ کا یقین دعا قبول نہ ہونے کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تہجد اپنے حالق کے ساتھ مضبوط ترین تعلق بنانے کا ذریعہ ہے۔ سنو، دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن وہ قبولیت سے پہلے تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی ہر وہ مراد پوری کر دے جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ دل کے مردہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں کے زخم اسے تکلیف نہیں دیتے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو۔ جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ زندہ کی ہدایت کے لیے لایا گیا قرآن پاک، افسوس کہ آج صرف مردوں کو بخشنے کے کام لا رہا ہے انسان۔ بیٹی پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا مت کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے
جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔